بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، دنیا کے اندر مختلف تہوار منائے جاتے ہیں۔ ایسے ہی تہواروں میں سے ایک تہوار کرسمس کا تہوار ہے۔ کرسمس کے تہوار کے بارے میں یہ معروف ہے کہ یہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ کرسمس اصل کے اندر کرائسٹ ماس کا مرکب ہے۔ کرائسٹ کہا جاتا ہے اجتماع کو، اکٹھ کو، اور ماس کہا جاتا ہے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا تہوار جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ کیا واقعتاً 25 دسمبر کا دن، کرسمس کا دن جو ہے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت ہے اور اس دن کو واقعتاً منانا چاہیے؟ مسلمانوں کا اس حوالے سے کردار کیا ہونا چاہیے اور اسلام ہمیں اس بارے میں کیا تعلیمات دیتا ہے، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات، جہاں تک 25 دسمبر کے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت ہونے کی بات ہے تو اسلام تو اس کی نفی کرتا ہی کرتا ہے۔ خود عیسائی محققین، مورخین، اسکالر حضرات اور حتیٰ کہ بائبل بھی اس حقیقت کو جھٹلاتی نظر آتی ہے کہ 25 دسمبر مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت ہے۔ ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، میں آپ کو دلیل کے طور پر ایک دو باتیں حوالے کے طور پہ گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ معروف عیسائی اسکالر ایف خیر اللہ، جو عیسائیوں کے ہاں ایک نام اور مقام رکھتے ہیں اور ان کی کتاب قاموس الکتاب عیسائیوں کے ہاں ایک معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے۔ آپ اس کتاب کو کیتھولک انسائکلوپیڈیا بھی کہہ سکتے ہیں۔ پادری صاحب اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 174 اور 175 میں بڑا دن کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں، کرسمس کے تہوار کا 25 دسمبر پر ہونے کا ذکر پہلی مرتبہ شاہ قسطنطین کے عہد میں 325 عیسوی کو ہوا۔ یہ بات صحیح طور پر معلوم نہیں کہ اولین کلیسائیں بڑا دن مناتی تھیں یا نہیں، بلکہ اس سے آگے چل کر اسی صفحے پر انہوں نے ایک انتہائی حیران کن بات لکھی ہے۔ وہ واضح طور پہ لکھتے ہیں، یاد رہے کہ خداوند مسیح کی صحیح تاریخ پیدائش کا کسی کو علم نہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ حوالہ آپ کے سامنے ہے۔ اس حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت پہلی بار 4 صدی عیسوی میں منایا گیا ہے، اور انہوں نے واضح طور پہ یہ اعتراف کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت کسی کو معلوم نہیں ہے۔ 25 دسمبر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت ہو بھی نہیں سکتا۔ جب ہم بائبل کی ورق گردانی کرتے ہیں تو بائبل کی عبارات اس بات کی تردید کرتی ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سردیوں کے موسم میں بالخصوص 25 دسمبر کو ہوئی۔ ہم گوسپل آف لوکا کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بیان کیا گیا ہے کہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنم دیا تو انہوں نے ان کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے چرنی میں رکھ دیا اور اس رات گڈریے گلے کی حفاظت کر رہے تھے۔ تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے جو احوال یہاں بیان کیے گئے ہیں وہ واضح طور پہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی ولادت گرمیوں کے موسم میں ہوئی ہے، کیونکہ کیسے سردیوں کے موسم میں ایک ماں ٹھٹھرتی رات ہو وہ اپنے بچے کو ایک عام سے کپڑے میں لپیٹ کر کے چرنی کے اندر رکھ دے۔ بائبل کے اندر اس بات کا تذکرہ آنا کہ مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ان کی ولادت کے بعد ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے چرنی میں رکھ دیا، یہ بات ہم پر واضح کر رہا ہے کہ ان کی ولادت گرمیوں کے موسم میں ہوئی ہے۔ اور واقعتاً گرمیوں کا موسم ہے، یعنی کہ جولائی اور اگست کا مہینہ، جب فلسطین کے اندر کھجوریں پکتی ہیں۔ اور جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید نے بھی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اسی انداز میں کیا ہے، اور قرآن مجید پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے پہلی کتابوں کے لیے مہیمن، ان کے لیے اتھارٹی اور سند قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ کیا ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت گرمیوں کے مہینے میں ہوئی ہے، جب کھجوریں پک جاتی ہیں۔ اور جب مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی تھی، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ مریم تم کھجور کے تنے کو حرکت دو، وہ تمہارے اوپر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرا دے گا۔ فَقُولِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، تو اللہ نے تمہارے نیچے پانی کی ایک ندی بھی جاری کر دی ہے، تم کھجوریں کھانا، پانی پینا۔ فَقُولِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دینا۔ تو قرآن مجید اور بائبل گویا اس نظریے پہ، اس بات پہ متفق ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت گرمیوں کے مہینے میں ہوئی ہے، لہذا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بارے میں گویا یہ اتفاق ہو گیا ہے کہ ان کی ولادت 25 دسمبر کو یا سردیوں کے موسم میں نہیں ہوئی ہے۔ لہذا جب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت دسمبر کا مہینہ اور 25 دسمبر نہیں ہے تو پھر اس دن کو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے خاص کرنا غلط ہے۔
नाज़रीन इकराम, आपने देखा है कि बाइबल और कुरान मजीद इस बात की तरदीद कर चुके हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम का यौम विलादत 25 दिसंबर नहीं है, और चूंकि ये खालिसतन एक मजहबी त्यौहार है और ईसाइयों का ये अकीदा है जो हमें कुरान ने बताया है कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वो ये अकीदा रखते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। गोया 25 दिसंबर को क्रिसमस मना करके वो इस बात पर खुशी का इजहार करते हैं कि आज के दिन अल्लाह के यहाँ बेटे की विलादत हुई। ये एक कुफरिया अकीदा है और बड़ी संगीन और इंतहाई खतरनाक बात है। इतनी बड़ी कुफरिया बात है जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इसके बारे में सूरह कहफ के अंदर बताया है कि वयुनज़िरुल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा मा लहुम बिही मिन इल्म। प्यारे पैगंबर, उनको इस बात से डरा दें जो लोग ये बात कहते हैं कि अल्लाह ताला ने औलाद बनाई है। मा लहुम बिही मिन इल्म वला लि आबाइहिम, इस बात का ना उनको पता है ना उनके वालिदैन को पता है। कबुरत कलिमतन तखरुजु मिन अफवाहिहिम, किसी के बारे में ये अकीदा रखना कि वो अल्लाह का बेटा है, ये बहुत बड़ी बात है जो उनके मुंहों से निकलती है। और इतनी बड़ी बात सूरह मरियम के आखिरी रुकू में फरमाते हैं कि वक़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदा लक़द जिअतुम शैअन इद्दा। उन्होंने ये बात कही है कि रहमान ने औलाद बनाई है। लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, वो बड़ी भारी बात लेके आए हैं। इतनी भारी बात, इतनी सख्त बात, इतनी संगीन बात। तकादुस समावातु यतफ़त्तरना मिन व तनशक़्क़ुल अर्द व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा, करीब है कि आसमान फट जाएं, पहाड़ ढह जाएं, जमीन शक हो जाए। अन दअू लिर्रहमानि वलदा, कि वो रहमान के लिए औलाद की बात कर रहे हैं। वमा यंबग़ी लिर्रहमानि अन यत्तख़िज़ वलदा, रहमान के लिए कतन ये बात ज़ेबा नहीं है कि उसकी कोई औलाद हो। इन कुल्लु मन फ़िस समावाति वल अर्द इल्ला आतिर रहमानि अब्दा, आसमान और ज़मीन में जो भी है वो क़यामत के दिन रहमान का ग़ुलाम और बंदा बन के आएगा। तो इस लिहाज से ये कुफ्री अकीदा है। तो गोया जब आप किसी को क्रिसमस सेलिब्रेट करते हुए मुबारकबाद देते हैं तो आप एक हराम काम का इर्तिकाब कर रहे हैं। कि आप पसंद करेंगे कि आप अल्लाह के गज़ब को कबूल ले लें, आप किसी को नाउज़ बिल्लाह अल्लाह के बेटा होने की मुबारकबाद दें? तो ये इंतहाई संगीन बात है। यही वजह है कि हमारे इस्लामी स्कॉलर्स, सलफ सालेहीन, सहाबा इकराम, ताबईन इज़ाम इस बात की सख्ती से तरदीद करते हैं कि किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वो काफरों के इन मजहबी त्यौहारों को सेलिब्रेट करे, उनको इनकी मुबारकबाद दे और या किसी भी वाले से उनका तामुन करे, उनकी तकारीब में शरीक हो करके उनको मुबारकबाद दे या केक काटे या किसी भी तरह उनके साथ तामुन करे। बल्कि हमें हुक्म है कि हम उनकी मुखालफत करें। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि लोगों, अल्लाह के दुश्मनों से उनके त्यौहार में इज्तिनाब करो, गैर मुस्लिमों के त्यौहार के दिन उनकी इबादत गाहों में दाखिल ना होना, क्योंकि उन पर अल्लाह की नाराज़ी नाज़िल होती है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का ये कौल इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनन बहकी के अंदर जिक्र किया है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, गैर मुस्लिमों की सरजमीन में रहने वाला मुसलमान उनके नौरोज़ और उनकी ईद को उनकी तरह मनाए और इसी रवैये पर उसकी मौत हो तो क़यामत के दिन वो उन्हीं गैर मुस्लिमों के साथ उठाया जाएगा। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। और ये बात उन्होंने आका अलैहिस्सलाम की इस हदीस से अख़ज़ की है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबत करता है, उनका तरीका, उनकी सकाफत, उनका कल्चर अपनाता है, क़यामत के दिन उसका हशर उन्हीं के साथ होगा। ये मामला इतना संगीन है और सलफ़ सालेहीन इस हवाले से इस कदर हसास थे। आप अंदाज़ा करें, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह से एक आदमी ने पूछा कि किसी आदमी की बीवी ईसाई है, यानी एक मुसलमान की बीवी ईसाई है और उसकी बीवी अपने नज़रिए और अपने मज़हब के मुताबिक चर्च में जा कर के वो अपनी इबादत करना चाहती है या इसी तरह वो अपनी कोई ईद सेलिब्रेट करना चाहती है, अपना त्यौहार मनाना चाहती है, आया वो उसको इजाज़त दे दे? तो इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे वो उसको इजाज़त ना दे, क्योंकि अल्लाह ने गुनाह के कामों में तामुन करने से मना किया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, व ताआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि तुम नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे का तामुन करो, गुनाह और ज़्यादती के कामों में एक दूसरे का तामुन ना करो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नामवर शागिर्द हैं फ़क़ी अब्दुर्रहमान बिन क़ासिम रहमतुल्लाह अलैह, उनसे पूछा गया क्या उन कश्तियों में सवार होना जायज़ है जिनमें ईसाई सवार होकर के अपनी ईद मनाने के लिए जाते हैं? तो उन्होंने उसको इंतहाई नापसंद किया और फरमाने लगे, मुझे अंदेशा है कहीं अल्लाह
تعالیٰ کا عذاب نہ اتر آئے، کیونکہ ایسے مواقع پر وہ لوگ مل کر شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور اسی طرح احناف کے مشہور فقیہ ہیں ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص 50 سال اللہ کی عبادت کرے، پھر مشرکین کی عید آئے تو وہ اس کی تعظیم کرتے ہوئے کسی مشرک کو ایک انڈا ہی تحفے میں دے دے تو اس نے کفر کیا ہے اور اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کافروں کے خاص دینی شعار کے موقع پر انہیں مبارکباد دینا بالاتفاق حرام ہے، بلکہ ایک موقع پہ وہ فرماتے ہیں کہ عیسائی کو اس کی عید کی مبارکباد دینا ایسے ہی ہے گویا وہ صلیب کو سجدہ کرے تو آپ اس کو مبارکباد دیں، یعنی گویا جس طرح کوئی بندہ صلیب کو سجدہ کرے تو آپ قطعاً پسند نہیں کریں گے کہ اس کو مبارکباد دیں، بلکہ آپ کا تو خون کھول جائے گا کہ نعوذ باللہ اللہ کو چھوڑ کر کے صلیب کو سجدہ کیا جا رہا ہے۔ تو جس طرح ایک صلیب کو سجدہ کرنے والے کو ہم مبارکباد نہیں دیتے بلکہ غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، اسی طرح کرسمس کی مبارکباد دینا بھی درست نہیں ہے۔ حضرات آخر میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ہاں جو ایک خاص طبقہ ہے جو کہتا نہیں جی ہمیں رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جی ہمیں عیسائیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں عیسائیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں، تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عیسائیوں کے ساتھ، ان عیسائیوں کے ساتھ یا ان غیر مسلموں کے ساتھ جو مسلمانوں کے بارے میں سخت رویہ نہیں رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں شدت پسند نہیں ہے، ہمیں ان کے ساتھ رواداری کا حکم دیا ہے، لیکن رواداری کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے مذہبی تہواروں میں شرکت کریں، وہاں جا کر کے کیک کاٹیں، ان کو مبارکباد دیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ رواداری کا مظاہرہ کریں، وہ بیمار ہیں، وہ تنگ دستی کا شکار ہیں یا کسی اور چیز کے محتاج ہیں تو آپ ان کی ضرور ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں، لیکن ان کے مذہبی تہواروں میں شریک ہونا، کیک کاٹنا، ان کو مبارکباد دینا اور اس حوالے سے کسی بھی طرح ان کے ساتھ تعامل کرنا یہ بالاتفاق ناجائز ہے، حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے لیے اس کی سنگینی میں آپ کے سامنے وعدے کر چکا ہوں، اس کی سنگینی کو سمجھ لیں۔ مجھے اس بات پہ افسوس ہوتا ہے کہ غیروں کے تہوار منانے کے لیے تو ان کو رواداری یاد آ جاتی ہے اور ان کی ہی ہمدردی ان کو ستانے لگتی ہے، لیکن جب اپنے مذہبی تہوار آتے ہیں اور اسلامی فرائض کی بات آتی ہے تو یہ بالکل بجھ کے رہ جاتے ہیں۔ تو کیا یہ دوغلی پالیسی نہیں ہے؟ مجھے یاد آیا کہ محترم عبد الوارث گل صاحب جو کہ حقوق الناس ویلفیئر ٹرسٹ کے جنرل سیکرٹری ہیں، وہ خود اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جب میں عیسائی تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو توفیق دی، میں ہلکا بگوش اسلام ہوا، تو کہتے ہیں جب آخری بار میں نے کرسمس کا تہوار منایا ہے تو اس تہوار کو منانے میں میرے ساتھ زیادہ تر جو لوگ شریک تھے وہ مسلمان تھے، میرے چند عیسائی دوست تھے جو میرے ساتھ شامل تھے، زیادہ طبقہ مسلمانوں کا تھا۔ تو کہتے ہیں جب میں مسلمان ہوا اور پھر میں نے اسلامی کاموں میں تعاون کے لیے، اسلام کے نور کو عام کرنے کے لیے اپنے انہی مسلمان دوستوں کو اپنا دست و بازو بننے کے لیے فرمائش کی اور اس کے لیے دعوت دی تو وہ لوگ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ کافروں کے تہوار منانے کے لیے تو ہمیں ان کا درد کھایا جاتا ہے، اور جب خود اسلام کی اشاعت کی بات آتی ہے اور اسلام کے نور کو پھیلانے کی بات آتی ہے تو ہم سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رویہ قطعاً اللہ کو پسند نہیں ہے، اور پھر یہ تہوار چونکہ بہت زیادہ سنگین ہے اور انسان کو کفر تک لے جانے کا باعث ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور اللہ کے غضب کا ذریعہ ہے، اس لیے مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں قطعاً زیب نہیں دیتا کہ ہم ایسے تہوار میں شریک ہوں یا کسی بھی طرح ہم ان لوگوں کی مدد اور تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔